آئیں آج آپ کی گفتگو کراتے ہیں جناب عامر شہزاد صاحب سے۔ بلائنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں انہوں نے ہر جگہ اپنے جھنڈے گاڑے ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھی انہوں نے ٹاپ کیا اور اسی طرح برونز میڈل بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں حاصل کرتے رہے ہیں۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ، میرا نام رومیل طارق ہے۔ فریم کے دنیا نے میرے ساتھ بڑی شخصیت جناب عامر شہزاد صاحب موجود ہیں۔ عامر شہزاد صاحب کی اچیومنٹ کے بارے میں بتا جاؤں تو یہ بلائنڈ ہے اور بلائنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں انہوں نے ہر جگہ اپنے جھنڈے گاڑے ہیں۔ جی ہاں، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھی انہوں نے ٹاپ کیا اور اسی طرح برونز میڈل بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو آئیں آج آپ کی گفتگو کراتے ہیں جناب عامر شہزاد صاحب سے۔ جی السلام علیکم عامر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ عامر اللہ۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیے گا۔ ایف اے میں برونز میڈل لیا آپ نے حاصل، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اپنی جو اسکول کی ایجوکیشن اپنے گاؤں کے اسکول سے شروع کی، میٹرک کیا میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول سے، اس کے بعد انٹر میں ایف اے میں نے برونز میڈل لیا۔ بورڈ میں میری تیسری پوزیشن تھی ڈیرہ غازی خان بورڈ سے 2016 میں۔ اور جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں ان سے آپ نے ایوارڈ بھی لیا۔ جی بالکل، ایف اے میں جب میری بورڈ جی سی ایم پنجاب تھے میاں شہباز شریف صاحب 2016 میں، تو انہوں نے پنجاب کے تمام بورڈز کے بچوں کو بلایا لاہور ایوان اقبال میں، تو وہاں پر میری بورڈ میں تیسری پوزیشن تھی، تو انہوں نے مجھے وزارتی ایوارڈ سے نوازا۔ تو میں وزارتی ایوارڈ یافتہ ہوں اس میں، انٹر میں، اور برونز میڈلسٹ بھی ہوں انٹر کلاس میں۔ ایف اے میں نے کیا۔ بھائی بتائیے گا آپ کو جو سنڈروم ہے یہ آئز سے ریلیٹڈ، اس کو کیا کہیں گے ہم بیسک؟ جی یہ جو ڈیزیز ہے اس کو جو میڈیسن میں اس کو ریٹینا ڈی جنریشن کی ڈیزیز کہتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر کے مطابق یہ بائی برتھ ہوتی ہے یا موروثی ہوتی ہے ڈیزیز، جس میں آپ کی نظر کا لیول جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے گرتا رہتا ہے۔ تو میں شروع میں تھوڑا بہت ریڈنگ کر لیتا تھا اور ایون 8 9 تک میں کچھ نہ کچھ لکھ لیتا تھا، لیکن اس کے آنورڈ میری تمام جو پڑھائی ہے وہ سننے پر مرکوز ہے، آڈیو پر، اور لکھنے کے لیے ہیلپر کی ضرورت پڑتی تھی۔ کبھی لگا ہو کہ یار اتنی بڑی سٹیج پار کر لی، اتنا بڑا طوفان آپ کراس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، میں تو کہوں گا کیسا لگتا ہے؟ جی بالکل، جب میرا رزلٹ آیا تھا نا، یہ اس کا 31 دسمبر 2021 کو ہماری رزلٹ آیا تھا لیکچر، جب میں ریکمینڈ ہوا تھا اور میں نے ٹاپ کیا تھا، تو میرے دوست نے مجھے فون کیا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ رزلٹ آئے گا، سن رہے تھے آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے پینڈنگ میں تھا۔ تو جب انہوں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ جی آپ نہ صرف اوپن میرٹ پر سلیکٹ ہوئے ہیں بلکہ آپ نے ٹاپ کیا ہے، تو میں نے کہا مجھے رزلٹ بھیجیں نا ڈاؤن لوڈ کر کے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر۔ جب انہوں نے رزلٹ بھیجا، پھر میں نے اپنی سسٹر کو بلایا، انہوں نے پڑھا، ڈیفینیٹلی مجھ سے وہ اس میں نہیں پڑھا جاتا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی بھائی آپ کا تو میرٹ نمبر 1 ہے، آپ ٹاپر ہیں۔ تو اس وقت نا تھوڑی دیر کے لیے میں 2 منٹ نا ایسے جس کو کہتے ہیں مجھے چپ لگی، میں نے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں شو کی جیسے ہلا گلا ہوتا ہے یا اس طرح نا، تو مجھے اس وقت بڑی 2 منٹ کے لیے بڑی ساری وہ مشکلات یاد آئیں۔ آپ کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ 23 سال کی عمر میں آپ نے اتنی محنت کی کہ آپ لیکچرر تھے، ڈگری کرنے کے کمپلیٹ کرنے کے فوراً بعد 16 سے 20 کا آپ کا یونیورسٹی سیشن تھا؟ جی بالکل 16 سے، جی بالکل، اور اس کے بعد فوراً بعد آپ سلیکٹ ہو گئے؟ جی 20 پنجاب پبلک سروس کمیشن کو ٹاپ کر دیا کر دے۔ جی بالکل ایسے، جی بالکل، میں نے پھر جیسے میں نے بتایا کہ ایف اے کے بعد 2016 میں شعبہ ایجوکیشن بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں نے داخلہ لیا۔ 16 سے 20 میں نے اپنا بی ایس کیا، اگست سپٹمبر 2020 میں نے اپنا بی ایس مکمل کیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 31 دسمبر 2021 کو میں لیکچر ایجوکیشن ریکمینڈ ہوا، تو ود ان دا ایئر اللہ نے کرم کیا، سیٹس آئیں، میں نے اپلائی کیا اور میں سلیکٹ ہو گیا فرسٹ اٹیمپٹ میں۔ ہاں جی، کیا موٹیویشن تھی، میں یہ جاننا چاہوں گا جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، پھر کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ جی دیکھیں جب آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے نا، تو آپ معاشرے میں آپ کو نیگلیجنس تو فیس کرنی پڑتی ہے، لوگ آپ کو اس طرح رسپیکٹ نہیں دیتے جس طرح عام لوگوں کو دیتے ہیں، کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا کریں گے بیچارے۔ تو میں کیونکہ زیادہ تر عام بچوں کے ساتھ پڑھا ہوں، نارمل جو ہوتے ہیں، میں کبھی اسپیشل اسکول میں نہیں پڑھا، وہ جو اسپیشل ڈسیبل بچوں کے لیے اسکول ہوتے ہیں سینٹرز، ان میں کبھی نہیں پڑھا۔ تو ایسے بچے آتے تھے ادھر جو آپ کو مطلب ڈس ہارٹ کرنا، اور میں یہ بتاؤں کہ جب بھی میں جہاں گیا شروع میں مجھے زیادہ دشواریاں آئیں، وہاں ایکسیپٹنس نہیں تھی، وہاں آپ کی اس طرح سے قدر نہیں تھی، لیکن ایسا جیسے میں وہاں گیا میں نے وہاں کو ایڈجسٹ کیا، اور پھر میں شروع سے میرا اکیڈمک کیریئر ٹاپ میں نے کیا ہر کلاس میں، چاہے میں پرائمری سے 6 7 8۔ فیوچر میں میرا سول سروس میں ہے جانے کا ارادہ، تو اللہ تعالیٰ استقامت دے اور حوصلہ ہمت۔ تو
تو PhD کا بھی ارادہ ہے ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ کرنے کا, اور ساتھ ساتھ سول سروس میں بھی ان ہونے کا ارادہ ہے. باقی وہ میرے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, اور اسے دعا ہے کہ وہ صبر استقامت دے. آپ یقین کریں جب یہ ہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے نا 21 میں, یہ جس پر میری سلیکشن ہوئی ہے, تو میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ اب یا کبھی نہیں, تو وہ ہنستے تھے, کہتے یار کوئی بات نہیں, ابھی تو پہلا چانس ہے نا. جیسے پہلا آپ کو پتہ ہے ہماری یوتھ میں کہ اچھی ابھی تو پہلی بار ٹیسٹ دے رہے ہیں, دیکھ لیں کیسا ٹیسٹ ہوگا یہ وہ نا, تو وہ کہتے تھے ابھی تو پہلا چانس ہے, ابھی اور بہت سارے ہیں, کون سا. میں کہتا نہیں یار, سیٹس بار بار نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے مسائل ہیں, کبھی نہیں. میں نے کہا ہاں, میں نے کہا نہیں یار, اور میں نے زندگی میں ہمیشہ ایسے ہی سوچا ہے, اور ہمیشہ. اور یہ دیکھیں اگر آپ تھک کر میں بیٹھ جاتا تو کیا میں یہاں ہوتا؟ اب خود کبھی بھی نہیں نا. عامر شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنی پوری روح داد, ان کی سٹرگل, انہوں نے کیسے اتنی بڑی اچیومنٹ کی, ساری بخوبی بیان کی. اسی کے ساتھ جی رومیل طارق گیل سائننگ آف, نیوز الرٹ ملتان.